اب ذرا سیاسی ماحول آپ کے سامنے رکھیں گے کراچی. یہاں گزشتہ ہفتے 2 سیاسی میلے سجائے گئے. ایم کیو ایم پاکستان نے باغ جناح گراؤنڈ میں جلسہ کیا جس میں مطالبہ کیا گیا، گونج تھی کہ 2 صوبے ہوں، یعنی الگ صوبہ ہو. پیپلز پارٹی انہوں نے اس جلسے کو فلاپ قرار دیا. مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب نے کہا کہ ایم کیو ایم کے جلسے سے زیادہ لوگ تو عید قربان کا جانور دیکھنے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار انہوں نے بھی جلسے کو جلسی قرار دیا. تاہم گزشتہ روز ایک اور سیاسی پار شو سجایا گیا لیکن وہ بھی بد نظمی کا شکار ہوا. ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی. یہاں پر یوم تاسیس تھا، ورکرز کنونشن تھا اور یہ ماحول کچھ اکھاڑے کا سا ماحول لگا. روایتی انداز ہے لوگوں کا، یہی سٹائل ہے، لڑ پڑتے ہیں. حلیم عادل شیخ جب انہوں نے خطاب شروع کیا تو کھلاڑیوں کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے. گو حلیم گو کے نعرے لگ گئے. اس سے یہ نعرہ بھی بڑا مقبول ہو گیا جس کو کہنا ہوتا ہے گو لگا دو، گو نواز گو، گو زرداری گو، گو حلیم گو، مطلب لگا دو بھائی ٹھیک ہے. خیر لاٹھیاں برسائی گئیں، کرسیاں دے ماری، یہ مناظرہ کو دکھا بھی رہے ہیں، پتھراؤ تک کیا گیا. اس لیے اس کنونشن کو جلدی ختم کرنا پڑا یا شاید لوگ کم تھے اس لیے ختم کرنا پڑا. یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. خیر اینی ویز اب ذرا میں بڑھنا ہے آگے. صرف ایم کیو ایم کی بات کی جائے، کراچی کی بات کی جائے. پہلے تو کراچی ہی کی بات کر لی جائے اور کراچی کی مجموعی صورتحال کی بات کر لی جائے کہ آخر یہاں کا سیاسی ماحول کیسا ہے اور یہاں کی سیاسی شخصیات نے اب تک کیا کیا تھا اور کیا کر رہی ہیں اور اب کرنا کیا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بہترین انتخاب بھلا کون ہے؟ آج وہی ہمارے نیا دن کے مہمان رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار. ویلکم ٹو نیا دن. کیسے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ آپ موبلائز کر رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں، یوتھ کو زیادہ انگیج کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اپنی جو کراچی کی اونرشپ ہے یا سندھ کے شہروں کی، اور کراچی کو اس لیے میں زیادہ اس لیے نہیں کہ میں کراچی سے ہوں اور یہیں سے ہم نے الیکشن لڑا اور ایم کیو ایم کی اٹھان یہیں سے ہوئی، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کا مرکز اور ترقی کا انجن ہے. اور یہ واحد قومی شہر ہے جہاں ہر زبان بولنے والا ہے، پاکستان کی ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی ہے. اگر یہاں جیو اور جینے دو، برداشت، تحمل، لوگوں کی انٹیگریشن اور صحیح جو ایک پاکستانی قوم کا تصور ہے وہ کراچی ہی میں ابھرے گا. اتنا ڈائیورسٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈیبلٹی، ایکسیپٹیبلٹی اور کنیکٹیوٹی یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سینیورٹی، ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کے ساتھ آتی ہیں. صحیح. تو اس کے ذریعے سے نئے لوگوں کو انڈکٹ کرنا ہے، ڈائیورس اور لوگوں کو کراچی کی اونرشپ دینی ہے اور ایک اچھی صاف ستھری پڑھی لکھی 1984 کی ایم کیو ایم قائم کرنی ہے جس کی ضرورت 1984 میں شاید اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے. اور یہ جو 2 جلسیوں کا جو حال ہوا، جو سر پھٹول ہوئی پی ٹی آئی کے اس میں جو جس طرح کرسیاں چلی، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ صرف ایم کیو ایم کی نااہلی، جو ایم کیو ایم کے کرپٹ لوگوں کی ناقص کارکردگی سے فائدہ اٹھا کر پی ٹی آئی کو تھوڑی اسپیس مل گئی، کچھ اسے دھکا لگایا گیا. تو کون کرپٹ لوگ کون ہیں ایم کیو ایم کے دیکھیں جن کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت آسان ہے یہ کام، لٹمس ٹیسٹ اس کا. اوکے. ایمانداری سے عامر خان، کنور نوید، وسیم اختر، فاروق ستار، 84 میں ان کے پاس کیا تھا، کتنے گھر تھے، کس گھر میں رہتے تھے، اب کہاں موو کر گئے، باہر کوئی پراپرٹی ہے، یہاں بینک اکاؤنٹ کیا ہے، کیا کیا کاروبار ہیں. پہلے تو سر پھر جس طرح آپ نے اپنی گاڑی کا حساب دیا، ٹائر وہاں سے، گاڑی یہاں سے، تو حساب تو وہاں سے بھی کچھ ایسا ہی آ جائے گا. دیں بالکل دیں، بتائیں. مطلب لوگوں تو کم از کم کارکنوں کی اسمبلی، کارکنوں کی عدالت میں تو یہ میرا جمہوری حق ہے کہ اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کے زمانے میں جو بگاڑ آ گیا، اب ہم نے جب ٹیک اوور کر ہی لیا حساسی طور پر، جب ملک کے خلاف باتیں ہو گئیں اور ہم نے لٹرلی، نظریاتی، فنکشنلی ہر طور سے ہم الگ ہو گئے، تو اب تو ہماری الگ ہو گئے یا ختم ہو گئے؟ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ایسا لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ایم کیو ایم لوگوں کی امانت ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بانی تو ایم کیو ایم کے جو تھے وہ ہیں، وہ ہسٹری ہے، اس کو آپ انڈو یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. جو اچھے کام ہوئے اس کو بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. جو انہوں نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے آج ہم سب اس صورتحال سے دوچار ہیں. اچھے کام فاروق ستار صاحب کون سے تھے؟ دیکھیں مڈل کلاس کو ایمانسپیٹ کرنا، انہیں اسمبلیوں میں بھیجنا. مجھے یہ بتائیے کہ کسی اور پارٹی نے اتنی بڑی تعداد میں گنے کی مشین چلانے والوں کو، ٹیکسی چلانے والوں کو، یا چھوٹے کام کاروبار کرنے، اخبار فروشوں میں سے کسی کو اسمبلیوں میں بھیجا؟ یہ تو پاکستان میں شاید نہیں ہوا. ایم کیو ایم کے علاوہ اگر کوئی مثال ہے تو شاید جماعت اسلامی نے تھوڑا بہت اس طرح کی آرگنائزیشن اور تھوڑا سا اس طرح سے مڈل کلاس کو کہیں ایمانسپیٹ کیا. دیکھیں تو یہ وہ سب سے بڑا کام ہے. پھر دوسرا، جب موقع ملا، وسائل ملے، تو صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی ہوا. اور مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو کام ہوا وہ پوری پارٹی کا، ایک مڈل کلاس
سیاسی عمل ہے جو لوگوں سے جڑا ہوا ہے, جس نے بے لوث خدمت کی, تو وہ مثال بھی سامنے. تو اچھے کام بھی ہوئے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ کے شہروں کے مسائل کا مستقل حل ڈھونڈا جائے. ہم نے بھی مشرف صاحب کے زمانے میں بلدیاتی اختیارات اور وسائل جو عارضی تھے وہ لے لیے, اور ان کے جانے کے بعد جب زیادہ جمہوریت آ گئی تو بلدیاتی اقتدار وسائل ختم ہو گئے, اور اب یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دکھائی دیتا. تو مستقل حل کیا ہے؟ وہ متروکہ سندھ کی زمین ہے, اس کا ایک کلیم ہے جو انڈیا سے لوگ آئے تھے, اور ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بننے سے پہلے انہوں نے کیس کا فیصلہ دیا ہے 4 سال پہلے. انہوں نے کہا کہ متروکہ زمین پر حق مہاجروں کا ہے اور وہاں سے آنے والوں کا, اور وہ کلیم سیٹل نہیں ہوا اور وہ انہیں ملنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ مستقل حل کیا, دیکھیں انتظامی یونٹس ملک میں بننے چاہیے, سندھ میں بننے چاہیے, جنوبی سندھ بھی ایک صوبہ یا یونٹ بننا چاہیے, اور اس میں سندھی بولنے والے میرے بھائیوں کو جو ہے وہ یہ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں, دیکھیں وسائل کی تقسیم سارے سندھ کے لوگ مل کر کریں گے, لیکن کم از کم جو پیسہ کراچی کو ملے, حیدرآباد کو ملے, میرپور خاص, نواب شاہ, لاڑکانہ, وہ وہاں کے لوگوں کو خرچ کرنے کا اختیار دیتے ہیں. کم از کم اتنا ہونا چاہیے. دیکھیں آمدنی تو کراچی سے آئے گی, اب وہ ساری آمدنی پہ کراچی والوں کا حق نہیں ہے, پورے ملک کا حق ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو. اس پر جو ہے وہ اس پر پورے سندھ کا حق ہے, لاڑکانہ, دادو, ٹھٹا, بدین سب کا حق ہے. لیکن کم از کم وہ جو اس آبادی کے مطابق اگر کراچی حیدرآباد جو شہر ملے وہ پھر صوبائی حکومت خرچ نہ کرے, وہ بلدیاتی ادارے شہری حکومت خرچ. یہ جھگڑا ہے. سوری میں ذرا کوئی بات نہیں, آپ اپنا جملہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں, اس بات کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں. ساتھ میں آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا, ہم جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں نا اتنے سالوں میں, سوال سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کراچی کس کا. اب سے پہلے تک یہ تھا کہ جی کراچی MQM کا. اب کراچی میں جو پرومیننٹ جماعتیں ہیں آپ کو کون کون سی لگتی ہیں؟ اب آپ کن جماعتوں میں اسپارک دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے تھوڑا سا لوگوں کو اپنی طرف رکھا ہوا ہے؟ لوگ PTI کا کہتے تھے, کل کا جلسہ دیکھ لیا, آپ نے جماعت اسلامی کا نام خود بھی لیا. نہیں, میرا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے تو بھول یہ کی کہ انہوں نے اتنا ہاتھ دھو کر وہ MQM کے پیچھے پڑے, اور آج بھی اگر یہاں آپ بلا لیں گے حافظ نعیم کو, میں ان کی ویسے عزت اور بہت احترام کرتا ہوں, تو وہ ابھی بھی PTI یا کسی اور کے لیے نہیں بولیں گے. میں نے ان سے کہا بھائی اب نصاب بدل گیا, کورس بدل گیا, اب آپ کو PTI بڑی پارٹی بن گئی ہے, بنا دی گئی ہے, انجینئرنگ بھی ہوئی ہے, کچھ ان کی اپنی کچھ ان کا ووٹ بینک بھی بنا ہے, میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں کراچی میں, لیکن ان کو ان کے حجم اور وزن سے زیادہ سیٹیں دلائی گئیں, یہ بالکل شور ہے, اور اس کو ہم ٹریبیونل میں چیلنج کیا. کس کو ملنی چاہیے تھی پھر؟ نہیں, جن کی تھی. دیکھیں مطلب میرا شاید یہ ماننا ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ لیاری سے بلاول بھٹو جو ہے وہ جیت رہے تھے, ان کو جیتنا چاہیے تھا, اور انہیں شاید زبردستی. کیوں جیتنا چاہیے تھا؟ اسی طرح شاید میں سمجھتا ہوں لیاری سے کیوں جیتنا چاہیے تھا, میں نہیں کہہ رہا جیتنا چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے وہاں سے. یہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا, میں وہاں کی پلس کو مجھے معلوم ہے کہ وہ انہوں نے کس کو ووٹ. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی سیٹ تھی, فیصل واوڈا بھی اللہ نہ کرے کوئی برے آدمی نہیں ہے, اچھا آدمی ہے, وہ بھی اپنا کنسرن شو کرتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انہیں کوئی سپورٹ ملی ہے, کچھ ہوا. اسی طرح میری سیٹ تھی, خانزادہ عبدالقادر خانزادہ کی سیٹ تھی, پھر خواجہ سہیل منصور سے میرے 10 اختلاف ہے, مجھے چھوڑ کر وہ بحیدرآباد چلے گئے, اس کے باوجود 300 ووٹ سے آ رہے, ریکاؤنٹ نہیں دیا گیا. تو دیکھیں ناانصافی تو ناانصافی ہے. کافی بھی پیجیے, اور یہ بھی بتائیے کہ اتنے سارے لوگوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں نا, یہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کی میں نے ابھی 1-2 روز پہلے انٹرویو میں تعریف کی کہ وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے ایمانداری سے, اس کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج میرے خیال میں اب تک نہیں لگا ہے. ووٹ نہیں ملے, لیکن دیکھیں وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ لوگوں کی سائیکی سے اگر ٹکرائیں گے, لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ اپنی جو احساس محرومی, احساس بیگانگی, احساس عدم تحفظ کو یہ سمجھتے ہیں ان کی یکجہتی اس کی گارنٹی ہے کہ, اور وہ یکجہتی کہاں ملتی ہے؟ انہیں پتنگ کے ساتھ ملتی ہے. اگر الطاف حسین صاحب نہیں ہے تو واٹ از نیکسٹ؟ پتنگ. اور پتنگ کے ساتھ اگر فاروق ستار بھائی ہے تو یہ جو ہے وہ سونے پہ سہاگا, اور وہ نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ میں بھی پتنگ ہے تو ابھی وہ پتنگ کے ساتھ. یہ سائیکی دیکھیں, 7 لاکھ ووٹ اس ابتری کی صورتحال میں بھی, اس برے حالات میں بھی اگر MQM کو ملے بڑی بات ہے. PTI کو کتنے ووٹ ملے؟ 10.5. MQM کو کتنے ملے؟ 7 لاکھ ووٹ کراچی میں. تو ووٹ کا فرق صرف 3 لاکھ کا ہے, لیکن سیٹس کا فرق زیادہ ہو گیا. تو وہ تھوڑی سی ہیرا پھیری ہوئی, انجینئرنگ ہوئی, کاؤنٹنگ میں. میں تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, میرا ایک سوال ہے کہ مجھے 6 گھنٹوں کی کاؤنٹنگ کی ریکارڈنگ بتا دیں جن حلقوں کا میں کہہ رہا ہوں. عمران خان نے کہا تھا 4 حلقے کھولیں,
اب ہماری تو اس کا تو ایک پروسیس ہے, آپ نے وہ فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے نہیں کیا, عامر خان نے نہیں کیا, فروغ نسیم مدد کرتے, وہ تو وزارت قانون کے وزیر ہیں, وہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کراتے اور کمیشن بنواتے اور 4 حلقے کھلواتے. دوسرے لوگ نہیں تھے اور کوئی, فروغ نسیم ہی تھے خالی. نہیں, فروغ نسیم تو مین ایم کیو ایم کے اور اس وقت حکومت کے بھی اور بہت سارے لوگوں کی گڈ بکس میں بھی ہیں. چلیں اچھی بات ہے, ایک اگر قومی خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں ایک اچھا کام اگر وہ, لیکن کراچی میں ایم کیو ایم کی بیس کو ایک تو خود ایم کیو ایم نے نقصان پہنچایا, اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری, میں اس سے انکار کرتا ہوں. ہماری نااہلی, آپس کی لڑائیاں, یہ ساری باتوں کا بھی دخل ہے ہمارے ووٹ بینک. یہ فاروق بھائی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے یہ بھی کہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے ایک بار پھر سے, اور اسی لیے ہمیں مسترد کیا لوگوں نے, ہم پہ عدم اعتماد کا اظہار الیکشن میں کیا, اور پھر بھی اگر ایم کیو ایم کے زمینی خداؤں نے ہوش کا ناخن نہ لیا تو پھر انہیں جلسے میں بھی انہیں ان کی اوقات یاد دلائی گئی. جلسہ کہہ دیا, جلسی کہہ دیا. جو آپ نے جیسے جلسی کا ہے وہاں پہ جو پھر سے نعرہ لگایا الگ صوبے کا, ایک تو مجھے اس نعرے میں اس بات کا حامی ہوں, الگ صوبہ ایک نہیں لیکن ایک سے زیادہ لسانی بنیادوں پہ نہیں. یس, آئی واز اباؤٹ ٹو آسک دس کہ لسانی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے, وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ہونا چاہیے, یہ اور نعرے میں یہ کلیئر ہونا چاہیے. میں نے اپنے سندھی قوم پرستوں کی اس بے چینی اور کنسرن تشویش کو ایڈریس کر دیا کہ بھائی آمدنی کراچی سے ضرور آتی ہے, لیکن وہ اگر کراچی جنوبی سندھ کے صوبے میں آتا ہے, فرض کر لیں, یا جنوبی سندھ یونٹ انتظامی یونٹ بنتا ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ کراچی کے سارے وسائل کراچی کے ہیں, نہیں, وہ وسائل ایک گریٹر سندھ کاؤنسل کے پاس جائیں گے. صحیح ہے. جس میں لاڑکانہ اگر ایک صوبہ بنتا ہے انتظامی یونٹ, ایک سکر, ایک کراچی, ایک حیدرآباد, ایک میرپور خاص, یعنی 2 صوبے نہیں, ڈھیر سارے صوبے. نہیں, مثال دے رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ پروجیکٹ کریں, لے جائیں آگے, بیٹھیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ لاڑکانہ کے عوام اور شہری اور اس ڈویژن کے لوگ جو کل انتظامی یونٹ ہوگا تو ان کا اپنا ایک وزیر اعلیٰ ہوگا, تو وہ زیادہ تیزی سے ترقی کرے گا. 70 سالوں میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد کس نے جو ہے وہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تو ٹائم ہی نہیں ملا, ان کی تو حکومتوں کا اس طرح اچھاڑ پچھاڑ ہوا, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ بھی ہیں, لیکن وہ نظریاتی لوگ تھے. اور اب اس وقت پیپلز پارٹی دیکھیں, نہیں ہے نظریاتی لوگ, اس وقت ان کے ہاں نظریاتی, اس کا عمل نظریاتی نہیں ہے, اس کا رویہ نظریاتی نہیں ہے, جمہوری نہیں ہے, اور جو پرائیورٹی ہے وہ میرے خیال میں مطلب میں لگے ہاتھ تو ذرا کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ آپ بتا دیں. آپ نے پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ایک ہی حال ہے. مرتضیٰ وہاب جتنا بھی ایم کیو ایم کے پر چلائیں, اور انہوں نے شاید پرسوں ایک انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا کہ ایم کیو ایم کے لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے, تو وہ خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ اگر تم ان کی بات کرو گے تو ہم ان کے گنوا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں, سب کا حال ایک ہی جیسا ہے, اور ایک دوسرے پہ گلاس کے شیشے کے گھر میں رہ رہے ہیں بھائی. ہاں, اگر آپ اتنے صاف ستھرے ہیں, کلین ہے, آپ پر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے, آپ کی فائلیں ریاستی اداروں کے پاس نہیں ہے, آپ کی تحقیقات اگر, ڈاکٹر صاحب کس کی فائل نہیں ہے, ذرا مجھے اب اس کا نام بتائیے پہلے. نہیں دیکھیں, میں تو کلیم کرتا ہوں, میری کوئی فائل دکھا دیں, نکال دیں, بتا دیں. چلے ہم کچھ نام لیتے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں اس پہ آپ ایک ایک کامنٹ کرتے جائیں. وسیم اختر صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں. اگر میں اللہ اللہ کروں تو وہ استغفر اللہ کریں بھائی. اوکے, خالد مقبول صدیقی. میں اللہ اللہ کر لوں گا, وہ استغفر اللہ تو کریں. خالد مقبول صدیقی اب تو بعد آئے جو کر رہے ہیں اس جلسی کے بعد, تو کم از کم دیکھیں کیا ہے آئینہ سامنے, پھر اس آئینے میں بھی خراب. سر ایک جملے میں خالد مقبول بولنا بھی نہیں چاہیے, میں اپنی زبان وہ نہیں کرنا چاہتا. اوکے, خالد مقبول صدیقی ایک جملہ. خالد مقبول صدیقی بہتر آدمی ہے اس پوری لاٹ میں, اور ان کا میرا اچھا کمبینیشن بنتا, اور میرے ساتھ جب وہ اکیلے بیٹھتے تھے تو ساری باتوں پر رضامند تھے, لیکن اس کے بعد وہ جب اگلے دن کنور نوید صاحب کو لے آتے تھے, اور کنور نوید صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ایک لفظ کوئی سا, ان کی پوری شخصیت جس کو آپ سمجھتے ہو ایک لفظ میں ہو جائے گی. دیکھیں, ان کی گروتھ پولیٹیکل نہیں ہوئی ہے, وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اگر ایسا ہی تھا, حیدرآباد سے وہ الیکشن لڑتا, اگر میں سربراہ ہوتا تو انہیں کراچی سے ٹکٹ نہیں دیتا, انہیں حیدرآباد, اگر 4 سال حیدرآباد کی میئر رہے اس زمانے میں جب مصطفیٰ کمال نے تو کام کیے, اگر مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے پتنگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے تو جیت جاتے. لیکن اگر کنور نوید نے لیاقت آباد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پناہ لی, میں کہتا ہوں تم حیدرآباد کے میئر تھے تو حیدرآباد میں اپنی میٹل اور ورتھ کو پروو کرتے, چینج کرتے ہیں. سر یہ آپ جو ہے نا, میں محوش حیات کے لیے کچھ جملہ. وہ کہتی ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گی. کیوں؟ اگر ہمایوں صحیح سے اس کا اختلاف ہے تو ہے, میں تو پنجاب جاؤں گا بھائی. عائشہ گلال ہے, پھر پولیٹیشین پہ آ گئے, ویسے کوئی بات نہیں. ڈس ایلیوژن, لاسٹ, بیچاری اچھی سوشل ورکر تھی, شاید اس کا گراس پہ نہیں تھا, لیکن ایم کیو ایم انشاءاللہ جو لاسٹ آپشن ہے
ملک کے مسائل کا مستقل حل اور ملک کی نجات دہندہ ایک مڈل کلاس سیکولر اربن ایجوکیٹڈ سیاسی عمل ہے. اتنے سالوں سے MKM نہیں کر سکی، وہ اب کر پائے گی؟ اس لیے نہیں کر سکی کہ اس میں جو بگاڑ تھا اس کو دور نہیں کیا گیا تھا. اب دور کر لیا جائے گا. میں کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. 84 کی MKM بناؤں گا. دیکھیں 2 سالوں کے اندر نئے لوگوں کو، ابھی 35 لوگوں کی رابطہ کمیٹی ہے نا، اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ 30 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا یا حالات سے بگاڑ کا حصہ بن گئے. ہمیں نئے لوگ لانے، نوجوانوں کو لانا ہے، نئے لوگوں کو لانا ہے، ان کو لے آئیں، ان کے حوالے کر دیں، انہیں اونرشپ دے دیں جو کم کرپٹ ہوں گے، جو نہیں ہوں گے کرپٹ. ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. یہ فرمائیے گا آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کن آتھرز کو پڑھ رہے ہیں، کون سی بکس پڑھ رہے ہیں، اور کیا ابھی بھی کتاب سے رشتہ آپ کا بنا ہوا ہے؟ دیکھیں کتاب سے اس وقت مسلسل رشتہ رہ نہیں سکتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو خود اب پریکٹیکل لائف میں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے لوگوں کے ساتھ. کوئی مووی بھی دیکھی ہوگی لاسٹ میں آپ نے؟ نہیں مووی تو دیکھ لیتے ہیں. Allow me, کرن، کل ہی رات کو میں نے کوئی وہ انڈین مووی دیکھی تھی، اس میں جان ابراہیم تھا اور پتہ نہیں کیا تھا وہ. میں آخری اس کی کچھ ایک مووی عوام نے بھی دیکھی تھی فاروق بھائی. دیکھیں ایک مووی عوام نے دیکھی تھی، پنجاب نہیں جاؤں گی، یہ بھی میں نے تھوڑی سی دیکھی. ایک کراچی کی مووی عوام نے دیکھی تھی کہ بہت سارے کیمرے ہیں، فاروق بھائی یہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، کیمرہ پین ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ دیکھیے تو ملٹی ٹاسکنگ ہے نا کہ آپ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں، پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں. ڈاکیومنٹری مطلب ہے کہ دیکھیں ایکسپریشن اور باڈی لینگویج جہاں جہاں کاؤنٹ کرتی ہے. ہماری تو نیچرل ٹریننگ ہوئی، ہمیں بندہ نہ ہو ہاتھ ہلا دو، ہمیں کوئی ایکٹ کرنے آگے والے بیٹھ جائے پیچھے والے کھڑے ہو جائیں. ڈاکٹر عامر لیاقت برہان وانی کا کردار ادا کریں گے، ایک مووی بننے جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی والی بات بتا کے گئے. دیکھیں اب میں ان کی اس کو تو نہیں پہنچ سکتا، جو عامر لیاقت میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو میں تو نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ کی کریڈیبلٹی لوگوں اسٹیبلش ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی کسی بھی وجہ سے، انٹیگریٹی لوز کی آپ نے، تو میرے خیال میں پھر وہ فنیس نہیں رہتا. پھر آپ کچھ لوگوں کے لیے پسندیدہ رہتے ہیں، باقی لوگوں بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں. ہماری غلطیوں پر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم اس کو آمنا صدقنا لیتے ہیں کہ ہاں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ there is always a room for improvement. صحیح، بہت شکریہ فاروق بھائی. وقت غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے، ایکسیپٹ کرنی چاہیے. شعر پڑھ دوں، پڑھ دیں. دیکھیں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. بہت شکریہ فاروق.